نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. محترم حضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ محمد اور سورہ نساء کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. سورہ محمد میں اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے، اگرچہ وہ مخصوص سیاق و سباق میں اور پس منظر میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اصولاً العبرۃ بعموم اللفظ، قرآن اور حدیث کے الفاظ میں لفظ کے عموم کا اعتبار ہوتا ہے، عمومی معنی اس کا مراد ہوتا ہے. ہر وہ چیز جو اس کے دائرے میں داخل ہو اور اس کے معنی کا انطباق اس پر ہوتا ہو، وہ معنی اس میں شامل ہوتا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کا پہلا حصہ آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو، ہمیں اور آپ کو اور سارے قیامت تک کے مسلمانوں کو خطاب کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد دلاؤں. انہوں نے کہا کہ جب اللہ کا یہ فرمان قرآن میں سنو کہ وہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے تو پوری کی پوری طرح سے متوجہ ہو جاؤ، ہمہ تنگوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب کر کے ایسی کوئی بات بیان کر رہا ہے جو ان کے دنیا اور آخرت کے لیے مفید ہو اور نقصان سے بچانے والی ہو. خاص خطاب کر کے کہہ رہا ہے اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیسے ہوگی؟ یا کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن و حدیث کے بہت سارے مضامین میں ہے کہ اگر دنیا کے سارے انسان، سارے جنات سب سے بہترین انسان کے جیسے ہو جائیں تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ حدیث قدسی ہے جو تفصیل سے آپ سن چکے ہیں. اور اگر دنیا کے سارے انسان جنات اول و آخر دنیا کے سب سے برے اور بدترین شخص کے جیسے ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی. وہ بے نیاز ہے، وہ الصمد ہے، الغنی ہے، الحمید ہے. ساری قوت و تعریف اسی کے اندر ہے، ساری چیزیں اسی کے اندر ہے. چنانچہ آپ غور کیجئے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو مدد سے یہاں مراد کیا ہے؟ اہل علم، اہل تفسیر کا اتفاق ہے یہ اللہ کی مدد دراصل اللہ کے دین کی طرف نسبت ہے کہ آپ اللہ کے دین کی حفاظت کریں، عقیدے و ایمان کی حفاظت کریں، اس کی دعوت و تبلیغ کریں. مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی خدمت کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا. اس کے عمومی معنی کی روشنی میں آپ غور کریں کہ مسلمانوں کے مسائل کا یہ ایک جملے میں حل ہے. اب ہم جب اللہ کے دین کی مدد کرنے جائیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے جائیں گے تو دعوت و تبلیغ کے تمام شرائط، تقاضے اس میں خود بخود آ گئے. ہم دوسروں کو دین بتا رہے ہیں تو پہلے خود سیکھنا ہوگا، علم حاصل کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. اس عمل اور علم میں، دعوت کے کام میں صبر کرنا ہوگا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کی تفسیر آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر چار اوصاف ہو: ایمان، عمل صالح، حق کی تلقین ایک دوسرے کو کرنا، دعوت و تبلیغ، اصلاح کا کام کرنا، اور ان تینوں کاموں میں جو مصیبت، تکلیف، پریشانی آ رہی ہے اس میں صبر کرنا. ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا.
یہ خود بخود ان چاروں چیزیں اس کے اندر آ گئی. چنانچہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، یہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، اور جب اللہ کے دین کی مدد کا معنی آتا ہے تو اب ہمارے یہاں ایک مزاج جو بنا ہوا ہے مسلمانوں میں دین اور جنت کے راستے کے معاملے میں کہ ہم مخصوص عمل مخصوص وقتوں میں یا موسم میں کر لیا ہماری جنت پکی، اس کے بعد خالص دنیا دار بن گئے، کوئی حرج نہیں. یہ دینداری نہیں ہے. عقیدے اور عمل کے اعتبار سے جب ہم نے دین کے حوالے اپنے آپ کو کیا تو ہمارا 24 گھنٹے کا دورانیہ اللہ کے حوالے ہے، رسول کی تعلیمات کے تابع ہے. یہ جو مزاج ہمارا بنا ہوا ہے کہ کچھ چیزوں پر عمل کر لیا، کچھ لوگ جمعہ کی نماز پڑھ لیے پابندی سے آ کر، موقع ملا نہیں ملا، دوسری نمازیں پڑھی نہیں پڑھی چل جائے گا. رمضان المبارک میں خاص اسلام کو قبول کر لیا، رمضان کے بعد جاتے ہی شیطان کی طرح آزاد بھی ہو گئے. بہت سارے امور میں دین کو یا فضائل کو ہم نے دین کے نام پر قبول کر لیا. آج کل ایسے ہی مزاج چل رہا ہے کہ فضائل پر عمل کر لیا، اب کسی کا حق مار رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے رہے ہیں، کسی کو ضرر پہنچا رہے ہیں. عقائد میں ہمارے یہاں بدعت و خرافات ہے، کوئی پرواہ نہیں. ہم کچھ نیکیاں ایسی کرتے ہیں کہ ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے شعور و لاشعور میں کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ دین کا بہت ہی غلط تصور ہمارے یہاں میں بار بار کہتا ہوں لوگوں نے پھیلا رکھا ہے اور اپنے آپ کو تسلی دے رکھی ہے. قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ دینداری اور دین نہیں ہے کہ آپ عقائد جو بھی استعمال کریں. یہاں ابھی آگے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر ایک آپ نے بدعقیدگی جو کفر اور شرک تک پہنچنے والی ہے اختیار کر لی تو اب سارے فضائل پر آپ عمل کر لیں، کوئی فائدہ نہیں. کوئی ایک دن بھی زندگی کا تہجد نہ چھوٹے. فرائض کی بات چھوڑیے، فرض پڑھنے کے ساتھ روز تہجد پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر کا کوئی کام اختیار کر لیا ہے اور اسے توبہ کیے بغیر مر گئے، سارے تہجد اور سارے فضائل بیکار. ایک نیکی کا ایک وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن. منبر رسول سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. یہ ایک دلیل میرے ہاتھ ہی میں ہے، جو آیت میں نے پڑھی اسی میں. آگے ارشاد فرمایا، یہ اس تناظر میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ سوچتے ہیں، یہ گزشتہ عید کے موقع سے میں یہ بات بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، گھر توڑے جا رہے ہیں، قتل کی بات کی جا رہی ہے. اب تازہ دیکھ رہے ہیں، پہلے حجاب پر پابندی لگائی گئی کرناٹک میں، اب جو ہے مخصوص فکر اور ہندوتو کے فروغ کے لیے نصاب تعلیم میں اور دوسری چیزوں پہ تاثر ڈالا جا رہا ہے. گیان واپی مسجد کا معاملہ، متھرا کی عیدگاہ کا معاملہ، ہمارے یہاں کی مساجد کا معاملہ، اذان پر لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کا معاملہ، سب پورا ہندوستان اور پوری دنیا سمجھتی ہے کہ اس کے پیچھے کیا فکر ہے اور کون سے عوامل کار فرما ہے. مسلمان کو پریشان کرنا، اسلام اور مسلمانوں کو نشانہ بنانا بالکل کھلی بات ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. مسلم بچیوں کا حجاب جو آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ مسلم بچیوں کے حجاب کو برداشت نہیں کر پاتے، اذان کو برداشت نہیں کر پاتے. کتنا خوف زدہ ہے دنیا مسلمانوں سے، اسلام سے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مظالم ہو رہے ہیں، مسجد توڑ دی گئی، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ناجائز گرفتاریاں ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کو تاثر ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آتی. اللہ تعالیٰ، میں نے بار بار دہرایا کہ جو اللہ کی مدد کے اسباب ہے، کیا ہم نے وہ اختیار کیے، یا جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے سبب ہے وہ اختیار کیے ہوئے ہیں. قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو بالکل صاف نظر آتا ہے کہ ہم نے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، رحمت کو نہیں. اس میں سے ایک آیت یہ ملاحظہ فرمائے، اللہ کا کھلا کھلا وعدہ ہے، کوئی ڈھکی چھپی یا پیچدار بات نہیں ہے. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، ثابت قدم بنا دے گا، تمہارے قدم اکھڑیں گے نہیں. یعنی جو حق ہے، سچ ہے، اس پر قائم رکھے گا، اور کیسی بھی مصیبت پریشانی تکلیف آ جائے تم کو اس میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، راحت دے گا رب العالمین. بے چینی اور بے کیفی کی کیفیت نہیں رہے گی. آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اب یہاں میرا ایک سوال موٹا سا، ہر شخص پوچھے کہ کیا مسلمان اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ کر رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بھائی دعوت و تبلیغ علماء کا کام ہے، بہت سارے جہلا آج کل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے دین کا مذاق بنا رہے ہیں.
جب حلال کو حرام، حرام کو حلال کا فتویٰ دیتے ہیں، دین کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، بدعت و خرافات جھوٹی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، تو خود اللہ رب العالمین کے دین کو بگاڑ رہے ہیں، لوگوں کو توحید بتانے کی بجائے شرک بتا رہے ہیں۔ اس سب میں ہم نہیں پڑھتے۔ ہاں، دعوت و تبلیغ کتابی تعلیم ہو رہی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھا رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی، حرام کام۔ اب آپ مسجد میں بیٹھ کر دعوت کے نام پر یہ بتا رہے ہو جو جھوٹی حدیث ہے اور جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے، یہاں تک کہ امام حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہم اللہ، حنفی مسلک کے اساتین، وہ کہتے ہیں کہ کسی شخصیت کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے، چاہے وہ انبیاء پیغمبروں کی شخصیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور آپ یہ روایت بیان کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کر دعا مانگی جائے، تو آپ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہو یا اللہ کے دین کو توڑ رہے ہو، اللہ کے دین کی مخالفت کر رہے ہو؟ سوچئے، جھوٹی حدیث، غلط مسئلہ، غلط فتویٰ، غلط بات بیان کر رہے ہو۔ فضائل کے نام پہ لوگوں کا مزاج یہ بنا دیا کہ آپ بہن بیٹی کا حصہ مارنے میں وراثت کے حقوق کو قرآن و حدیث کے خلاف عمل کریں، کندھے پر دینداری کا ٹھیکرا لے کر گھوم رہے ہیں، اور بہنیں بیچارگی کے کروڑوں کی دولت اور جائیداد پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے شہر میں دسیوں واقعات، دسیوں گھروں میں یہ معاملات ملیں گے، اور دینداری کی دینداری کون سا دین ہے؟ جب آپ خود دین پر عمل نہیں کرتے تو آپ دین کی مدد کیا کرو گے؟ یہ دکھاوا ہے، مظاہرہ ہے کہ آپ دیندار ہیں، ہم دیندار ہیں۔ راستہ چلے تو ہمارے شہر کی بددینی قدم قدم پر نظر آتی ہے، کوئی ایک راستہ سیدھا نہیں ہے، ناجائز قبضہ نہیں ہے جہاں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم حدیث سنتے ہیں، سب کو یاد ہوگی، میں بیان کروں گا تو کہیں گے ارے یہ تو معلوم ہے۔ پورے شہر میں کسے معلوم ہے؟ معلوم ہونا، معلومات ہونا الگ چیز ہے، عمل کرنے پر اصلی علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، اعلیٰ درجہ جو ہے، اعلیٰ شاخ اس کی لا الہ الا اللہ ہے، اور ادنا درجہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ایمان کا حصہ ہمارے شہر میں ڈھونڈ لیجئے کہاں نظر آتا ہے۔ یہ آداب، وہ فضائل، دینداری، مینارہ اور دنیا کی دینداری اور مذہبیت کی بات ہوگی، لیکن کوئی آدمی آپ یہ بیان کرے جا کے شہر میں آپ تبدیلی نہیں پائیں گے۔ میں پہلا جملہ اکثر بیان کیا جاتا ہے، یہ پہلی آیت، اس پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے تو ہمیں اس کے دین کی مدد کرنی ہے، یہ شرط ہے۔ دین کی مدد پہلے دین، صحیح دین سیکھنے سے ہوگا۔ یہ رواج جو چل رہا ہے، لوگ بیان کر رہے ہیں جاہل عالم بغیر تحقیق کے، یہ دین نہیں ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا، صحابہ نے جو عقیدہ اور عمل اختیار کیا، یہ دین ہے۔ اس کو سیکھنے کی ہمارے یہاں تمیز ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، ذوق ہی نہیں ہے، اس کی قیمت ہی نہیں ہے۔ صحابہ اور انبیاء کرام کے نزدیک جو سب سے قیمتی دولت اور نعمت تھی اس دین و عقیدے کی، وہ ہمارے یہاں ثانوی چیز ہے، غیر ضروری۔ دین دنیا مقدم۔ آپ کہیں بھی دیکھ لیجئے، میں نے راستے کی ایک مثال دی، دواخانوں میں جائیے، تعلیمی اداروں میں جائیے، یہ سب خدمت کے شعبے تھے، انسانیت کی اور انسانوں کی خدمت کر کے اجر و ثواب کمایا جائے۔ پرانے نیک لوگ مخلصین کا یہ طریقہ تھا، یہ راستہ تھا، اور یہ آج دنیا کمانے کے سب سے بڑے ذریعے بن گئے ہیں جو انسانیت اور انسانی خدمت کے ذریعے تھے۔ سودی بینک سے دواخانے بن رہے ہیں، غریب ہو امیر ہو، بے دردی اور بے مروتی سے وہ کام کیا جاتا ہے جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں، بتاتے ہیں، لوگ بتاتے ہیں، اور لوگ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ دینداری ہے کہ جو انسانی شعبہ تھا، تعلیم میں اسٹیج پر علم کی فضیلت، تعلیم کی فضیلت، اور بڑے لوگوں کے درمیان بیٹھ جائیں، اسکولوں کالجوں کے ٹرسٹیوں کے ساتھ بیٹھے تو وہ عوام کی جہالت کو، مسلمانوں کی کے پچھڑنے کا نتیجہ بتائیں گے، کی وجہ بتائیں گے، یہ عوام ایسے ہیں، ویسے ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ تعلیم میں آگے آنا چاہیے، دوسروں کو قربانی کا درس دیتے ہیں اور خود ہوائی جہاز سے نیچے نہیں اترتے۔ غریب آدمی سے فیس اور ڈونیشن کے نام پہ اتنی رقم لی جاتی ہے کہ اسے اپنا کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور یہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ دیکھیے لوگوں کے پاس پیسہ ہے، ہم نکالنا جانتے ہیں۔ تعلیمی مافیا، میڈیکل مافیا، سب دنیا کمانے میں لگے ہیں،
اور خدمت کی بات، دین کی بات، علم اور انسانیت کی خدمت کی بات یہ اسٹیج پر اور زبانوں پر ہے، اس سے آگے نہیں ہے، حلق کے نیچے نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد کس بنیاد پر ہے؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دے سکتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو دنیا کما رہے ہیں، لوگوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، جیبیں کاٹ رہے ہیں، اور اس کے بعد سفید پوش اور نیک بھی بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ ہمارے یہاں ابھی بیٹھے آپ کسی سے بھی ملاقات کیجیے، عوام خواص، تو وہ اپنے کارناموں کی کتاب بتائے گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے ایسی خدمت انجام دی، میں نے فلاں فلاں کام کیا۔ آج کل لکھنے اور بیان کرنے اور ریکارڈ بنانے کا بڑا دور چلا ہے۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ میری یہ خدمات ہے، میری یہ خدمات ہے، اگر واقعی میں وہ خدمات ہوں تو عوام میں یا حقیقی زندگی میں اس کے کتنے اثرات دکھائی دینے چاہیے، وہ کچھ نظر نہیں آتا، لیکن لوگوں کے کارناموں کی کتاب بھری پڑی ہے۔ جو نہیں کرتے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، اولاً کام کم کرتے ہیں، دوسرا کرتے ہیں تو اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، تیسرا اگر کرتے ہیں تو قرآن حدیث کے خلاف ہے، چوتھا اگر مطابق ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خوشنودی کا یعنی اخلاص نیت نہیں ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نتیجے میں عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ بات میں اس پر نہیں، اگلی آیت پر کرنے والا ہوں آج کے درس میں، آج کے خطبے میں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ صرف ایک اصول کے پر رکھ کے مسلمانوں کے حالات سامنے رکھیں تو ان لوگوں کا جواب ملے گا جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں موجودہ حالات میں کہ مسلمانوں کو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، میں نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی، آپ تفصیل سے غور کیجئے کہ اللہ کی مدد، اللہ کے دین کی مدد، دعوت و تبلیغ، اس کے سارے اصولوں اور شرائط کے ساتھ مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ والذین کفروا، یہ ایمان والوں کی بات ہے، اے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ اللہ نے آگے فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسل لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہو ان کی۔ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دعا نہیں کر رہا ہے، فرمان سنا رہا ہے، اللہ دعا تھوڑی کرے گا، سارا اختیار تو اسی کے پاس، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور اللہ نے ان کے اعمال کو تباہ کر دیا، ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ کن کے؟ جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں ان کے عمل غارت، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایمان والوں کو اللہ مدد دے گا، قدم جما دے گا۔ اب اگلا جملہ کہ کافروں کا یہ معاملہ ہے، تو کیوں ہے یہ معاملہ؟ کافروں کی ایک صفت بنائی گئی ہے اور اسی پر جائزہ لینا تھا مجھے آج۔ اللہ نے کہا ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے کہ ان کافروں نے اللہ کے نازل شدہ چیز کو ناپسند کیا۔ جو عام کافروں کی بات ہو رہی ہے اس میں اللہ کے قرآن کو، ایمان کو، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ناپسند کیا، نفرت کی۔ تو اللہ کے جو نازل کیا اسے مکروہ جانا، ناپسند کیا، فاحبط اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کھلا کھلا کفر کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور وہ اللہ ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا اسے ناپسند کرتے ہیں۔ اس ایک نقطے پر آج آپ توجہ دیجئے، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں، اور میں ایسا مانتا ہوں، میں ہی نہیں، ہر غور کرنے والا یہ جانے گا کہ مسلمان کہلانے والے بہت بڑے طبقے میں یہ کفر کی بات پائی جاتی ہے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا، عقائد کے ان کے بڑے رسائل ہیں، نواقض الایمان یا نواقض الاسلام، دونوں نام سے چھپتا ہے، اور اس کے بہت بڑے بڑے علماء نے شرح کی ہیں، مختصر سا، ان ہر گھر میں ہونا چاہیے، ہر مسلمان بچے بچی اور مرد اور خواتین کو پڑھنا چاہیے سمجھ کر کہ ایمان کو، لا الہ الا اللہ کو یا اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں، یعنی ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن ان چیزوں میں سے اگر کسی چیز کو اس نے اختیار کر لیا تو اس کا ایمان ٹوٹ جائے گا، لا الہ الا اللہ بیکار ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، بظاہر مسلمانوں کے بیچ رہ رہا ہے، نماز روزہ کر رہا ہے، لیکن اس میں 10 چیزوں کا ذکر ہے اور یہ بیان کیا تمہید میں کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں
جو ایمان کو اسلام کو توڑ دیتی ہیں. لیکن یہ 10 چیزیں لوگوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, اس کا ذکر کیا انہوں نے, ان 10 چیزوں کا جو ایمان کو توڑ دیتی ہیں. سوچئے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی اہم ہے, مگر ہمارے ہاں لوگ یہ پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں. جیسا کہ میں نے کہا, سرل, آسان, میٹھا میٹھا, ایسا ایمان اسلام جس میں کوئی دقت پریشانی جھنجھٹ نہ ہو, کوئی ناراض نہ ہو, ایسا ایمان نہیں ہے. اگر ایسا ہی مسلمان ہونا بہت کمال ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار مکہ اور دوسرے لوگ دشمن نہ بنتے. اللہ کے رسول بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے اور لوگ آپ کے ساتھ رہتے, ان چیزوں کو رد نہیں کرتے جو ان کے باپ دادا سے دین کے نام پر ملی تھی. باطل کو آپ رد کرو گے, یہاں تک کہ اگر مسلمان میں کوئی ایک نوجوان ہے جو موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہا ہے, جوا کھیل رہا ہے, شراب پی رہا ہے, آپ جب اسے منع کرو گے تو اس میں جس میں اس کو لذت مل رہی ہے, مزہ آ رہا ہے اس کو, آپ اس کو منع کرو گے تو اس کو برا لگے گا اور وہ آپ سے نفرت کرے گا. لیکن اللہ واسطے آپ کو یہ جھیلنا ہے, یہی دعوت و تبلیغ کی کٹھنائی ہے, اور اس کو برا لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ مجھ کو اس سے کیوں منع کر رہے ہو, وہ یہ کہے گا کہ آپ کے گھر میں تو ایسا ہے, آپ کے کردار میں تو یہ ہے, آپ تو فلاں برا کام کرتے ہو یا ایسا کیا ہے ماضی میں. تو آپ کی شخصیت, ہمارے یہاں کامن ہے یہ بات, آپ کسی کو کسی معاملے پر ٹوکے تو پلٹ کے آپ کی دوسری برائی بتاتا ہے, گویا میری برائی جائز ہے اس لیے کہ آپ کے یہاں یہ برائی پائی جاتی ہے, یہ کہنا چاہتے ہیں. کامن ہے یہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین کے ماننے کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اسلام سے باہر کر دیتی ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. شیخ محمد بن عبد الوہاب نے جو 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں نمبر 5 پر ایک چیز کا ذکر کیا, اسلام کو توڑ دینے والی, نواقض ایمان کو توڑ دینے والی چیزوں میں وہ ہے کہ من ابغض شیئا مما جاء به نبی اور به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو عمل به کفر. یہ ان کا جملہ ہے کہ جو شخص بغض کرے, ناپسند کرے, نفرت کرے, شیئن کسی چیز سے, مما جاء به رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس چیزوں میں سے کسی چیز کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں قرآن اور حدیث کی شکل میں. اللہ کے رسول کوئی چیز جو لائے ہیں آپ کی تعلیمات میں سے کسی بات کو آدمی ناپسند کرے, اس سے عناد اور بغض کرے, نفرت کرے. ولو عمل به, آگے کا جملہ اور دھیان سے سنیے, کہ اگرچہ وہ اس پر عمل کر رہا ہو لیکن بغض رکھ رہا ہے, کفارہ تو وہ کافر ہو جائے گا. رسول کی لائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز سے نفرت کرنا, بغض رکھنا, چاہے آپ اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں, محض دل میں نفرت کا پایا جانا یہ کفر ہے. ایسے تو یہ باتیں آتی رہتی ہے, لیکن آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا ذہن اس طرف مبذول ہوا. گزشتہ ہفتہ کئی نکاح کی مجلس میں نکاح کی اہمیت, فضیلت اور اس سے متعلق درس دینے, خطاب کا موقع ملا. تو نکاح کی اہمیت و فضیلت جو بھی بیان کی, اس میں میں نے قرآن کی یہ جو آیت جو میں نے دوسرے نمبر پڑھی تھی, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ, اس کی روشنی میں ذکر کیا کہ نکاح کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے جو جائز اور پسندیدہ عورتیں ہیں, ہاں جائز پسندیدہ, جو تمہارے لیے قابل پسند, اور اللہ کے رسول بتائے کسے پسند کرنا ہے, دینداری کو. میں اس کی طرف صرف اشارہ کر رہا ہوں, غور کیجئے, تفصیل سے موقع نہیں ہے. اللہ اور رسول نے جو کہا ہے ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور نتیجہ اس سے زیادہ بہتر کی امید رکھتے ہیں. دینداری ہمارے ہاں نہیں اختیار کی جاتی, نہ لڑکے میں نہ لڑکی میں. دولت دیکھی جاتی ہے, اس میں جمال, نوکری, دنیا, جیسے میں نے بتایا نا, ڈاکٹری ہو, تعلیم ہو, ہر جگہ دنیا. لوگ کتنا بھی ڈھیڈوڑا پیٹے, دین کا دینداری ہے وہ نہیں, اللہ ماشاء اللہ کہیں ہوگی. جو عام مظاہرہ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو شادی بیاہ میں بھی یہی سمجھ میں آتا ہے کہ دین وین کسی کے نزدیک نہیں ہے اہم. وہ سب کس سے کہانی لگتا ہے کہ سلف میں خلیفہ کے بیٹے کا نکاح آ رہا ہے تو سعید بن مسیب انکار کر دے رہے ہیں, اور ایک غریب آدمی کی, ان کے شاگرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا, گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اپنی بیٹی اس سے بیاہ دی. اب یہ کہانی اور افسانہ معلوم ہوتا ہے. ہمارے سماج میں تو یہ ہوگا ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا. بڑے سے بڑے دیندار کو دیکھیے, کوئی بہت عالم دین, پورا شہر جس کو بیان کرے کہ بڑا متقی, پرہیزگار اور نیک انسان ہے, اس کا رشتہ بھیج کے دیکھیے,
جو مالدار آدمی ہے, دین کا بہت مظاہرہ کرتا ہے, وہ کرے گا نہیں کا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ جواب آپ جانتے ہیں, دین اہم نہیں ہے. کہ یہاں معاملات میں سمجھ میں آتا ہے کہ دینداری ہے کہ نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دینداری کا معاملہ, جب میں نے یہ ذکر کیا کہ دینداری کو اختیار کیا جائے, اور جب یہ میاں بیوی کو دین کی بنیاد پر چوائس کر کے نکاح ہوگا, خاندان بنے گا, تو ان کے بچے دیندار ہوں گے, ماحول گھر کا دیندارانہ ہوگا. پھر ان کی بچیاں بھاگ کر غیر مسلم سے شادی نہیں کرے گی. وہ اتنے بے غیرت اور دین کی قیمت کو نہ جاننے والے نہیں ہوں گے کہ قرآن و حدیث کو پیروں تلے روندے اور ان کو فکر نہ ہو. آج ہمارے یہاں سب گوارا ہے. جو لوگ یہ کہتے تھے کہ عورتوں کو مسجد بھیجنے میں فتنہ ہے, میں تو ان سے توقع سوچتا ہوں کہ یہ فتویٰ کیوں نہیں آتا, کوئی سوال کیوں نہیں کرتا کہ یہاں فتنہ تھا تو آپ نے مسجد کا دروازہ عورتوں پر بند کر دیا. کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن حدیث کی ہے, نہ خلفائے راشدین کی. حضرت عمر نے منع نہیں کیا تھا, تو مشہور کر کے رکھا ہے. تو وہاں آپ نے منع کر دیا مسجد جانے سے, دین سکھانے کا راستہ عورتوں پر بند کر دیا. ان کے یہاں جادو ٹونے کے نام پر اور مختلف نام پر جو ہے بہت ساری کفریات پائی جاتی ہیں, اور جماعت نکال رہے ہیں آپ نامحرم لوگوں کے ساتھ, اور تعلیم کے نام پر نامحرم بغیر کسی اس کے جو ہے ہاسٹل میں چھوڑ دیا کہیں بھی آزادی کے ساتھ. اور ایسے بڑے دینداروں کو, جماعت اور دین کے ٹھیکیداروں کو میں نے بذات خود سنا ہے کہتے ہوئے, ارے یہ عمر ہوتی ہے, ہو جاتی ہے غلطیاں, کوئی خاص بات نہیں ہے. ہماری بچیاں کالج میں پڑھنے گئی ہیں, تعلیم بہت ضروری ہے. اب اگر کچھ غلطی ہو گئی, تعلقات ہو گئے ناجائز, تو کوئی خاص بات نہیں ہے, عمر کا تقاضا ہے. اب یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں بعد شاید یہ کہیں گے کہ وہ گئے, اگر وہ اسلام چھوڑ کے عیسائی بن گئی, ہندو بن گئی, تو کوئی خاص بات نہیں ہے, تعلیم اہم ہے. کوئی مفتی جرأت مند جو یہ فتویٰ دے رہے دین زیادہ اہم ہے یا تعلیم زیادہ اہم ہے؟ آپ کی تعلیم اور ڈگری سے پوری دنیا کما لیں آپ, تو بھی دینداری کی قیمت نہیں ہو سکتی. پوری دنیا چھوڑ دیں, دنیا چھوڑ کے مر جائیں, دین اور عقیدہ نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمارا سبق ہے. انبیاء اور صحابہ کا واقعہ پڑھتے ہیں نا, حضرت سمیہ شہید بھی, ابو جہل یہی کہہ رہا تھا, محمد کا دین چھوڑ دو, چھوڑ دیں گے. انہوں نے جان گوارا کی, لیکن کفر اختیار نہیں کیا. اور آج ہماری بچیاں کفر اختیار کر رہی ہیں. کس لیے؟ دنیا کے لیے. اور اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں, ہم سب ہیں. ہمارا سماجی ڈھانچہ, دین سے دوری, دین بیداری, اور اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینا. مظلوم کو مظلوم رہنے دو, دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں ہم. جب ہمارے گھروں میں مظلوم ہیں, مسائل ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حل نہیں کر رہے ہیں, تو ہم دین کی مدد کرنے والے کیسے ہوئے؟ اور جب ہم اللہ کے دین کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. اللہ کہہ رہا ہے اس میں پہلے, اللہ تمہاری مدد کرے گا جب تم دین کی مدد کرو گے. اور ہمارے گھروں میں, سماج میں, معاشرے میں دین کی مخالفت ہو رہی ہے, ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں کرتے. کون پڑے گا جھنجھٹ میں؟ ان کا کام ہے. آپ کا کام کیا ہے؟ لہسن, پیاز, ادرک, بازار, سائیکل اور فلاں سواری, یہ ہمارا آپ کا کام ہے. یہ ہمارے لیے دین سے اہم ہے, اس کے لیے بہت ٹائم ہے. ہمارے بچوں کو موبائل پر جو ہے پوری رات گزار دے رہے ہیں. کرکٹ کے لیے بہت گھنٹہ ہے. جمعہ کے خطبے, علماء کا دروس, علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے فرصت نہیں ہے, اکتاہٹ اور بوریت ہوتی ہے. تو آپ کس کی مدد کر رہے ہو؟ دین کی یا کفر کی؟ ہم خبریں سنتے ہیں کیا کیا دین کے خلاف ہو رہا ہے. تو خیر, میں عرض یہ کر رہا تھا, بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ جب میں نے یہ بیان کیا بعض خطبوں میں, تو اس کا جو رد عمل نظر آیا, میں تو خود محسوس کرتا تھا. کچھ بزرگوں نے, کچھ سماجی کام کرنے والوں نے اس بات پر توجہ دلائی. اور ایک صاحب نے بڑی تفصیل سے کہا کہ میں نے ٹی وی چینلز پر ایک بحث سنی, مباحثہ سنا, ایک سے زائد شادی کے موضوع پر. تو یہ اس میں تھا کہ ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں اسے برا سمجھا جاتا ہے, اور اس کی وجہ ان لوگوں نے, اس میں خواتین بھی تھیں, مرد اور خواتین, یہ وجہ بیان کی کہ ہندوستان کے علماء نے بیان نہیں کیا, ماحول نہیں بتایا, قرآن و حدیث کی تعلیم لوگوں کو بتائی نہیں ہے, اس لیے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں, برا مانتے ہیں. مجھے احساس ہوا, حالانکہ یہ بات میں خود مختلف خطبوں اور موقعوں پر کہہ چکا ہوں. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی زبان سے سنتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے, کئی مرتبہ سنا,
میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہندوستانی سماج پر، بر صغیر میں ہمارے مسلم تہذیب پر، اور خاص طور سے اس معاملے میں عورتوں پر ہندو دھرم کی تعلیمات کا، سماج کا بہت اثر ہے، بہت زیادہ اثر ہے. اب یہ سامنے رکھیے یہ اصول، اور اس تناظر میں میں نے جب غور کیا تو یہ موضوع بہت تفصیل سے بولنے کے لائق نظر آیا. آج ہمارے سماج میں جو زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی عام سے عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بے پردگی عام، اور اس کا اب اتنا تنازل ہے کہ اب اس پہ کوئی خاص بات نہیں رہ گئی. ایسی کوئی خبر میں کسی مرد اور عورت کا زنا کا معاملہ اگر ہو، عشق محبت کا معاملہ ہو، تو ہمارے یہاں کوئی قباحت نہیں رہ گئی. جیسا کہ میں نے کہا کہ دیندار کہتے ہیں کہ یہ عمر ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ چل جائے گا. یہ بے غیرتی ہے. یہ عمر، اور آپ کو جب یہ سمجھتا ہے تو اس عمر کے آنے سے پہلے آپ کو نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینا چاہیے. اس فتنے کا دروازہ، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں. آپ اپنا فلسفہ بازار کے قرآن و حدیث کو کنارے کر رہے ہو. تو ہمارے یہاں جو بے حیائیاں ہیں، بیوہ مطلقہ عورتوں کے جو سنگین مسائل ہیں، جو درد مند انسان ہے، جو سماج اور معاشرے میں آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے نا، اسے لوگوں کا دکھ، درد اور آنسو نظر آتے ہیں. اور جو دنیا دار ہے، خواہش پسند ہے، نفس امارہ اور دل کی گندگی کے پیچھے بھاگنے والا ہے، اسے لوگوں کے آنسو بھی نہیں پگھلاتے. اسے مظلوم کے دکھ اور درد کی بجائے اس کی مجبوری نظر آتی ہے، وہ مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے. آج ہمارے یہاں کتنی خواتین ہیں بے سہارا، اگر کسی در پر وہ جائیں اور نوکری مانگیں تو اس نوکری کی آڑ میں ان کی عزت اور جسم پر نظر ڈالی جاتی ہے. یہ نظر نہیں آتا کہ اس کو کون سا دکھ یہاں لایا ہے. اس درد کو محسوس کیا جائے، اس کا مسئلہ دین کے دائرے میں حل کیا جائے اور اس کی عزت بچائی جائے. اس کے بجائے ایسے موقعوں کو لوگ کیش کرانا چاہتے ہیں. یہ موقع اچھا ہے. اگر کسی عورت کا شوہر نہیں ہے تو یہ تصور نہیں ہے کہ اس کی شادی کروا دی جائے، اس کا نکاح کروایا جائے. اب نتیجے میں اگر وہی لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ تعلق میں آ گئی، اور یہ ہندوستان میں ہو رہا ہے، کہیں کہیں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عمر بڑھ گئی، شادی نہیں ہو رہی ہے. اس کے کئی اسباب ہیں، کہیں خاندانی بات، کہیں دولت کی کمی، کہیں جہیز وغیرہ کا مسئلہ، سماجی اور مختلف رسوم کا معاملہ، جس کو اسلام نے آسان کیا تھا ہم نے مشکل بنا دیا، اور زنا کو اسلام نے مشکل بنایا تھا وہ ہمارے یہاں آسان ہے. تو اللہ، میں نے جب یہ بیان کیا بعض مقامات پر، اور اس پس منظر میں یورپ اور اہل مغرب کے رویے اور ان کا ماحول بتایا کہ ایک طرف یا تو شادی کو بندھن سمجھا جا رہا ہے، بوجھ سمجھا جا رہا ہے، نتیجے میں انہوں نے بندھن سے آزادی اختیار کی. ناجائز تعلق، بن بیاہی زندگی سے لیو اینڈ ریلیشن شپ اور ڈیٹنگ کا مزاج جو یورپ اور مغرب میں بہت عام ہو چکا ہے، اب ہمارے یہاں بھی آ رہا ہے، رواج پا رہا ہے، بڑے شہروں میں کامن ہے. ڈیٹنگ، مرد اور عورت ایک دوسرے سے ڈیٹ کرتے ہیں، ساتھ میں جائیں گے، 4-6 دن رہیں گے، مشترکہ کرائے سے، ہم کو کرائے کا ایک گھر بھاری پڑ رہا ہے، مرد عورت رہیں گے تو ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے، کرایہ بھی بہت ڈیوائڈ ہو جائے گا، تو ساتھ میں رہ لیو اینڈ ریلیشن شپ، اب میاں بیوی کی طرح رہ رہے ہیں، شادی نہیں ہوئی، قانون اس کی اجازت دے رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ یورپ کا سماج دیکھیے، سروے رپورٹ اٹھائیے، بن بیاہی ماؤں کی کثرت. میرے موبائل میں کلپ ہے، میں نے اڑایا نہیں، عربی کی، اس میں مختلف یورپی ممالک کا شرح دیا ہے سروے کرنے کے بعد کہ کس ملک میں کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے. پکا ایک یاد ہے کہ فرانس میں 60% لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کا باپ کون ہے. اب باپ نہیں معلوم ہے تو چچا بھی نہیں معلوم ہے. اب اگر لڑکی بڑی ہوتی ہے اور اس چچا سے اس کی شادی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے یہاں، اور ایسا ہوتا ہے. پھر اب تو جان بوجھ کر ایسا ہو رہا ہے کہ آزادی کے نام پر، اباحیت کے نام پر محرم رشتہ داروں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے. بھائی بہن، باپ بیٹا، چچا بھتیجی، ان لوگوں کے درمیان جسمانی اور وہ رشتے قائم کیے جا رہے ہیں، اور اس کو ہمارا نوجوان دیکھ رہا ہے، ہماری بچیاں دیکھ رہی ہیں، اور یہ دیکھتے دیکھتے غیرت کا پانی مر جاتا ہے. اور جب غیرت کا پانی مرتا ہے تو دین ایمان بیکار ہو جاتی ہے. اب جب آپ اس کو بتائیں گے قرآن حدیث پاکیزگی کی زندگی بتاتا ہے، نکاح کی پاکیزہ زندگی کی تعلیم دیتا ہے، تو اسے اچھا نہیں لگتا. یہ پابندی ہے. ہم روزانہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کو ٹی وی سیریل دکھا رہے ہیں،
جس میں عورتیں بے پردہ نظر آ رہی ہیں، ہر ٹی وی سیریل میں مختلف مردوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، گلے ملنا دکھائی دیتا ہے، تو ہماری بچیوں کو لگتا ہے کہ ہمارے سماج میں اس پر پابندی ہے، بوجھ ہے، یہ کھلا ماحول ہے۔ جو پردے پہ دکھتا ہے ان کو نہیں پتا کہ یہ زندگی کی حقیقت نہیں ہے، یہ دکھاوا ہے، اس کے پیچھے سسکیاں اور رونے کے آنسوؤں کا جو دریا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک سازش ہے، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں نا، بہت محدود وقت ہوتا ہے جمعہ کا، اور ہم نے جو شبہات کے فتنے میں مسلمانوں کے خلاف غیر مسلموں کی جو سازشیں ہیں اور اس کے جو تانے بانے بنے گئے ہیں، اس کی بڑی تفصیل سے میں نے بات کی۔ 10 سے زیادہ دروس ایک گھنٹے کے ہوئے ہیں نیا پورے میں، ابھی وہ سلسلہ رکا ہے، انشاءاللہ جاری ہوگا۔ اب داخلی فتنوں کا سلسلہ جاری ہے، اس میں نے بیان کیا کہ مسلمان خاندان کے تعلق سے غیر مسلم دنیا مسلمانوں کے دشمن خاص ٹارگیٹ کرتی ہے، ان کی خاص پلاننگ ہے، میڈیا سے آتے ہیں، سیاست سے آتے ہیں، حکومت کے سائٹ سے آتے ہیں، نصاب تعلیم کے ذریعے سے آتے ہیں، اشتہارات کے ذریعے سے آتے ہیں، گلیمر کے ذریعے سے آتے ہیں، مسلمانوں کے دماغ کو خراب کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو زنا، بدکاری اور اباحیت کے مرض میں مبتلا کر دیا جائے، ان کو خواہشات نفس کا غلام بنا دیا جائے، جیسے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے۔ عشق و محبت یہ سب کرنے والے جو نوجوان ہوں گے نا، کبھی اچھا کام اور بڑا کام نہیں کر سکتے۔ شو کیا جاتا ہے کچھ دنیا کی کچھ چیزوں کا، کہ سائنس میں یہ سائنٹسٹ بن گئے، وہ ایسا بن گیا اور وہ اس کا ایسا کردار تھا، تو دنیاوی کچھ اکا دکا کام ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں، وہاں بھی شریف لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو شخص نفس پرستی میں پڑ جائے، زنا بدکاری میں پڑ جائے، عشق و محبت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، وہ عام طور سے سماج اور معاشرے کی ترقی اور تعمیر کا کام، گھر کی ترقی کا کام نہیں کر سکتا، ایسا دماغ۔ اور نوجوانوں کو ایسے ہی مفلوج بنانے کے لیے وہ لوگ ایک دم کھلا منصوبہ رکھتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے پڑھا تھا کہ اعدائے اسلام کی یہ کوشش ہے کہ مسلم سماج میں بغیر شوہر والی عورتوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجا جائے اور ان کے کردار کو اس طرح بنا دیا جائے کہ وہ مسلمان نوجوانوں اور نئی نسل کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کریں۔ یہ ایک جملے میں ایک کتاب ہے۔ اگر ایسی خواتین ہمارے یہاں ہوں اور وہ آزاد ہو جائیں، ہر شخص سے ان کا تعلق آسان ہو جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی۔ آپ کا عقیدہ بھی بگڑ جائے گا، ایمانیات بھی سلامت نہیں رہے گی۔ آپ سوچیں گے کہ کون سی بات چھیڑ رکھی ہے؟ جو ہمارا سماج اور معاشرے کا ڈھانچہ ہے، آج مسلمانوں کے حالات ہے، یہ اس سے بالکل ٹچ موضوع ہے، اس سے جڑی ہوئی باتیں ہیں، ہماری روز کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں۔ تو اس تناظر میں جب لوگوں نے کہا تو مجھے اس موضوع کی اہمیت کا شدید احساس ہوا، پہلے بھی تھا اور زیادہ ہوا، کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں اس پر ہمارا محاسبہ اور جائزہ پورے سماج کو، مسلمانوں کو کرنا ہے، اور اس تناظر میں ہماری خواتین کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، کافروں کی علامت بتائی سورہ محمد کی جو آیت میں نے پڑھی، کہ انہوں نے اللہ کے نازل شدہ چیز کو ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ کنہوں نے؟ کافروں نے۔ یعنی یہ کافروں کا کام ہے کہ جو اللہ کی نازل کی ہوئی چیزیں ہیں اس کو ناپسند کریں۔ ایک مسلمان کا کام ہی ہو سکتا ہے کیا؟ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے اللہ اور رسول کی تعلیمات کو ناپسند کر رہا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے، اور یہ کفر نفاق ہے۔ کافر جو اپنے آپ کو کافر کہہ رہا ہے، قرآن حدیث کو نہ ماننے والا، اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن وہ اللہ اور رسول کی کسی تعلیم کو ناپسند کر رہا ہے، وہ کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ اب یہ ایک چیز ہے کہ جس چیز کو ناپسند کر رہا ہے، وہ چاہے فرض ہو، عقیدے کی بات ہو، عمل کی بات ہو، سنت ہو، اگر سنت رسول کو بھی کوئی ناپسند کر رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا ہے، تو وہ چونکہ رسول کی سنت ہے، وہ اس کا کرنے کا درجہ فرض نہیں ہے۔ کوئی بھی دنیا کے کسی بھی مسلک کے مفتی سے پوچھئے جا کے، تو اگر کسی سنت کو بھی نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کوئی آدمی، تو یہ اصولی بات یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں غور کرے، بہت سے لوگ جو ہیں مسلکی ایک دوسرے کے جھگڑے میں بعض سنتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں ہندوستان کے ان حصوں میں، ساحلی علاقوں میں شافعی بھی رفع دین کرتے ہیں،
حنفی اور اہل حدیث کے درمیان اس موضوع کو زیادہ زیر بحث لایا گیا، رفع الیدین کو. آمین بالجہر تیسرے نمبر پر جو ہے فاتحہ خلف الامام. ابھی فاتحہ خلف الامام پر زیادہ احناف کی طرف سے کوشش ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہ اس میں زیادہ ہم مضبوط ہے، جبکہ مضبوط نہیں ہے. تو رفع الیدین اور اس کی مخالفت میں اتنی شدت آ رہی کہ بعض لوگ حدیثیں پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ مان لیا حدیث نہیں عمل کروں گا. آپ نے مان لیا حدیث رسول ہے، آپ نے مان لیا سنت رسول ہے، پھر عمل نہیں کریں گے. امام بخاری نے اسی لیے جزء رفع الیدین کے لکھتے ہوئے پہلے شروع میں آیت پیش کی قرآن کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ اللہ کے رسول کی امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ انہیں فتنہ یا دردناک عذاب نہ پکڑ لے. فتنے سے مراد دنیا کا عذاب بھی ہے، فتنے سے مراد شرک ہے، کئی تفسیر ہے. مسلمانوں کو دنیا کا عذاب گھیرے ہوئے ہے، رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں. تو رفع الیدین کے بارے میں امام بخاری نے یہ نقل کیا. تو اب ایک رفع الیدین کے بارے میں کوئی داڑھی کو ناپسند اگر کرے، نہیں سمجھ میں آتی. کوئی بیٹی اور بہنوں کو حصہ دینے کو ناپسند کرے کہ قرآن حدیث کی یہ بات مجھے پسند نہیں آ رہی ہے، کافر ہو جائے گا. کافر، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے، ملت سے خارج ہو جائے گا. اللہ اور رسول کے کسی حکم کو ناپسند کرنا اللہ اور رسول کو ناپسند کرنا ہے. اللہ اور رسول کے کسی بات سے بغض رکھنا رسول سے بغض ہے، محبت کے خلاف ہے جو ایمان کی بنیاد ہے. رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بڑے رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور دنیا کی محبتوں کا اعلان کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی سنتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بدعتوں پر فریفتہ ہے، سنتوں کو نہیں مانتے. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بدعت کر کے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو یہاں اس تناظر میں آپ دیکھیے کہ اسی طریقے سے قرآن نے اجازت دی کہ ایک چیز، اصل موضوع پر اب آ رہا ہوں جبکہ وقت ختم ہو چکا ہے. ویسے موضوع پر شروع سے ہوں، لیکن جس چیز کو میں خاص تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس سے متعلقہ بہت سارے امور. اللہ نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو تمہارے لیے جائز اور پسندیدہ ہیں ان سے نکاح کرو. مثنا، ان عورتوں سے، مثنا 2 سے، اور وثلاثہ 3 سے، ورباع 4 سے. 2 سے 3 سے 4 سے یہ پہلے ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم کو اس بات کا اندیشہ ہے، ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، تو ایک عورت، او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جو تمہارے دائنے ہاتھ جس کے مالک ہوئے یعنی لونڈیاں. ذالک ادنیٰ الا تعولوا، یہ اس بات سے زیادہ قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، یعنی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاں جو لوگ مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ناپسند تو کرتے ہیں لیکن بول نہیں سکتے، تو کہیں گے کہ دیکھیے اللہ نے شرط رکھی ہے انصاف، اور انصاف نہیں کر سکتے تو ایک سے زیادہ نہیں کرنے کا. بالکل صحیح بات ہے، اور نہیں کر سکتے تو نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیا کوئی انصاف نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی انصاف کر نہیں سکتا، اسی قرآن میں آگے ہے کہ تم اگر چاہو بھی تو عورتوں کے درمیان پورا برابری نہیں کر سکتے، لیکن تم ایک کی طرف پورے طریقے سے مائل نہ ہو جاؤ. تو کہتے ہیں کہ دیکھیے بعض لوگوں نے کہا، منکرین حدیث نے کہا، پرویز وغیرہ نے، کہ یہ جو آگے کی آیت ہے نا اس سے منسوخ ہو گئی، یہ والی 2 3 4 والی. کیسے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم انصاف کر نہیں سکتے، اور وہاں کہا کہ انصاف ضروری ہے. ارے وہاں بھی جہاں کہا کہ تم برابری نہیں کر سکتے تو ایک کی طرف پورے مائل نہ ہو جاؤ. جب 2 رہیں گی تبھی یہ بات آئے گی نا. تو یہ منسوخ نہیں ہے، قرآن سے بالکل واضح ہے. تو مائل نہیں ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی؟ بیک وقت آپ کی 9 یا 9 سے کو کبھی ایک زیادہ، ایک ہی وقت میں بیویاں رہیں. یہ آپ کی خصوصیت تھی، اس کی اپنی تفصیلات ہیں، اس پر علماء نے اعتراضات کیے. غیر مسلم دنیا اعتراض کرتی ہے کہ آپ شہوت پرست، آپ یہ وہ. ان لوگوں نے کتابوں کی شکل میں جواب دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب عنفوان شباب تھا، 25 سال کی عمر سے لے کر 40 سال تک، تب تک آپ نے ایک ہی عورت سے ایک ہی عورت کو نکاح میں رکھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی آپ سے عمر میں بڑی اور بیوہ. کوئی تمہارا لڑکا آج ہمارے یہاں بیوہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوگا کیا؟ شاذ و نادر کوئی مثال ملے تو وہ شہوت پسند ہوگا جو ایسا کرے گا. اور وہ بھی 50 سال کی عمر کے بعد. نکاح حضرت عائشہ سے تھوڑا پہلے ہوا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی. بقیہ تمام بیویوں سے شادی ہو رہی ہے 50 سال کی عمر کے بعد. اور حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ کوئی کنواری اور باقرہ نہیں تھی، سب بیواہیں تھیں.
آپ غور کیجئے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں نے جواب دیا اور اس کی حکمتیں اپنی جگہ. تو آپ کی اتنی بیویاں تھیں اور ساری بیویاں اور سارے لوگ جانتے تھے کہ آپ کی زیادہ محبت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے, یہ ازواج مطہرات بھی جانتی تھی. اسی وجہ سے آخری وقت میں سب نے اپنی باری عائشہ کو دے دی, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو, کہ ہماری باری پہ نہ رہیں, آپ حضرت عائشہ کے گھر پہ رہیں. یہ زیادہ محبت ہونا جس میں بس نہیں ہے, اس میں برابری نہیں کر سکتے, اور جو آپ کر سکتے ہو اللہ اس کے بارے میں سوال پوچھے گا. تو اللہ کے رسول انصاف کرتے تھے, محبت زیادہ ایسے ہی. تو میں جب یہ کچھ آگے آ رہے ہیں, میں نے اس پہ نکات میں لکھا ہے کہ اعتراضات کیا کیا کیے جاتے ہیں. تو اس میں ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, اور خاص طور سے ہمارے ہاں خواتین کرتی ہیں, مائیں بہنیں غور سے سنیں, یہ ان کے خلاف نہیں, ان کے حق میں ہے قرآن حدیث کی تعلیم, اور اگر آپ ناپسند کریں گے تو کافر ہو جائیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے, لیکن دین کی بنیاد پر ہمارے معاملات نہیں ہوتے, اس لیے نقصان نظر آتا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ہوگا, تو میں سوال کرتا ہوں کہ اولاد میں انصاف کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ اولاد میں انصاف کا حکم ہے نا, روایتوں کا موقع نہیں ہے, سب جانتے ہیں. لیکن کوئی مرد یا کوئی عورت یہ نہیں کہتی کہ ایک بچے کے بعد دوسرا پیدا نہیں کرو, 2 3 4 ہو جائیں گے تو انصاف نہیں ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ ہم کو پکڑے گا. کوئی نہیں کہتا. سنا ہے آپ نے کہ ایک سے زیادہ اولاد نہیں ہونا چاہیے, اس بنیاد پر کہ انصاف نہیں کر سکتے. اگر ایسا ہی معاملہ ہے تو یہاں بھی بولنا چاہیے نا, انصاف اور ظلم کی اتنی فکر ہے تو. اصل میں آپ غور کریں کہ ایک شخص, میں کون سا پہلو پیش کروں, سب سے پہلے بنیادی چیز کو دماغ میں رکھیں کہ قرآن اور حدیث کے تعلق سے یہ ایک مومن کا مزاج ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کی تعلیم ہے تو ہم سر جھکا دیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولہ. تفصیل کا موقع نہیں ہے. میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں, اب رب ہونے کی حیثیت سے اس نے جو حلال کی حلال, حرام کی حرام جو تعلیم دی ہمیں قبول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اسلام کی تعلیمات ہمیں قبول ہے, ہم اس پر خوش ہیں. رضی تو خوش ہوا, میں راضی ہوا. آپ کسی چیز کو ناپسند کر رہے تو یہ اسلام نہیں ہوا, رضامندی نہیں ہوئی. تو پہلے اصولی طور پر یہ بات دماغ میں بٹھا لیجیے, جو میں نے بحث کی ہے, شروع کی ہے, یہ اصول اور دین کی بنیاد ہے. اگر آپ ناپسند کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. خواتین خاص طور سے سنیں, اگر آپ ناپسند کرو گے اللہ اور رسول, اللہ تعالیٰ نے اجازت دی 2 3 4 کی, آپ اس کو برا سمجھ رہے ہو, جو برا ہے اللہ اس کی اجازت دے گا. عقائد ہو تو اللہ اور رسول نے جو عقیدہ دیا ہے دنیا کے تمام مذاہب سے اچھا عقیدہ, اعمال و اخلاق و دنیا کے تمام اعمال سے بہترین, سب سے اچھا اور خوبصورت دین, دین کی چھوٹی سے چھوٹی تعلیم بھی دوسرے مذاہب سے بہتر ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اور نہیں ہے تو کافر. ناپسندیدگی اگر ہے, مذاق اڑایا تو بھی کافر, یہ ایک الگ ایشو ہے. 10 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو قرآن حدیث اللہ رسول قرآن کی ایمانیات کے اگر مذاق اڑاتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. نواقض ایمان کی 10 چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے, مذاق اڑانا بھی کفر ہے. لطیفہ مت بولیے جنت جہنم فرشتوں کا. ہمارے یہاں ہنسنے ہنسانے کے لیے لوگ ایمانیات سے متعلق چیزوں پر مذاق کرتے ہیں. بہت اچھی طریقے سے اس میں محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کا قل باللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, منافقین سے خطاب کیا, اللہ سے رسول سے اس کی آیتوں سے تم مذاق کرتے ہو. ہاں, لا تعتذروا, آپ دوسروں مت پیش کرو, بہانے مت کرو. فقط کفر تم بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کیا. تو کچھ لوگ 2 شادی 3 شادی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اب یہ بحث جب میں کروں یا کوئی چھیڑتا ہے, علماء بیان نہیں کرتے, بیان کرتے ہیں تو آ کے آپ کیے کیا. اب میں نہیں کر سکا یا کوئی نہیں کر سکا تو بیان نہیں کرنا چاہیے یا اسے ناپسند کرنا چاہیے. لوگ یہ سوال کرتے ہیں, کوئی مذاق اڑاتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ اس لیے بیان کر رہے ہو کہ آپ کو کرنی ہے. کہاں دماغ گھوم گیا. یہ قرآن حدیث نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا. یہ امام بخاری اور امام احمد نے ایک روایت نقل کی حتیب بن عباس کی سعید بن جبیر سے. حضرت سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ حتیب بن عباس پوچھتے ہیں, ان کو شاگرد ہیں, تابعی ہیں, حل تزوجتا, کیا تم نے شادی کی؟ تو انہوں نے سعید بن جبیر نے کہا لا, نہیں میں نے نہیں کی. کہا تزوج. اللہ حضرت ابن عباس نے کہا کہ تزوج فإن خیر هذه الامة اکثرها نساء,
شادی کرو اس لیے کہ اس امت کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں میں سب سے زیادہ ہے. اس کا 2 معنی لوگوں نے کہا حضرت ابن عباس کے اس جملے کا، کہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین ہے امت میں اور سب سے زیادہ بیویاں ہیں آپ کی، اور دوسرا معنی یہ کہ امت کے لوگوں میں زیادہ فضیلت اس کی ہوگی جس کی بیویاں زیادہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی زیادہ ہے نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو فضیلت والا ہے، ہاں شرک اور بدعت کر رہا ہے تو فضیلت والا. ایک فضیلت کی بات، اگر آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو جس کی بیوی زیادہ ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ زیادہ حق ادا کر رہا ہے، وہ زیادہ بڑا مرد ہے، زیادہ اس کے اندر حوصلہ ہے، جو زیادہ بیویاں کر رہا ہے، بیوہ کو سہارا دے رہا ہے. اب یہ دیکھیے 2 بیویاں سماج اور معاشرے کے تناظر میں دیکھیے کہ جو بیوائیں ہیں مطلقائیں ہیں، آپ ان کی شادی کرنا ناپسند کرتے ہو، لیکن ہماری وہ خواتین جو برا جانتی ہیں، میں ان سے سوال کروں، جو عورتیں ہیں برا سمجھتی ہیں کہ اگر وہ خود بیوہ ہو جائیں، تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں آپ کا شوہر مر جائے، آپ کی سگی بہن بیوہ ہو جائے، آپ کی سگی بہن کا طلاق ہو جائے، آپ کی بیٹی کا طلاق ہو جائے، جوان ہے، نوعمر ہے، شادی ہوئی 3 سال کے بعد بیوہ ہو گئی، مطلقہ ہو گئی، تو آپ یہ چاہیں گے کہ وہ بغیر شادی کے رہے یا یہ چاہیں گے شادی کر لے؟ 2 بیویاں یہ زیادہ قابل قبول ہے کہ سوتن پر رہے یا بغیر بین بیاہی رہے؟ ایک لڑکی بغیر شوہر کے رہے یہ زیادہ بہتر ہے یا سوتن کے ساتھ رہے؟ دونوں میں آپ فیصلہ کریں. خواتین اپنے دل سے جواب دے رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں کہ میرا شوہر دوسرے سے شادی کرے یہ تصور نہ کرے، میری بہن کو اگر ضرورت ہے تو وہ کرے کہ نہ کرے یہ غور کرے. ایسا نہ کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے سماج میں؟ جو بیوائیں ہیں، مطلقائیں ہیں، بے سہارا ہیں، وہ کارخانوں میں جا کے پلاسٹک کے کارخانے میں، تراشن کا کام میں، سلائی کے یا ایسے کاموں میں جہاں مرد پائے جاتے ہیں، جہاں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، سماج دیکھ رہا ہے، دینداری کرائے ہے، دین کا کام بھی ہو رہا ہے، عزتیں لوٹ رہی ہے، بیواؤں کو سہارا نہیں ہے، ان کے بچوں کو لقمہ نہیں ہے، اس کے لقمہ فراہم کرنے کے لیے وہ اپنی عزتیں بیچنے پر مجبور ہے، اور ہم دیندار ہیں، ان کی شادی نہیں ہونے دیں گے، دوسری شادی کا راستہ بند کر کے رکھیں گے. تو ایسی بیوائیں جب گناہ کریں، غیر مسلموں سے تعلق نہ نپٹائیں، اس کے مجرم ہم اور آپ بھی ہیں. کہ دین نے جو کہا تھا ہم نے وہ نہیں مانا. غور کرنے کیجئے آج ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، کتنی خرابیاں ہیں. شادی جن بچیوں کی نہیں ہو رہی ہے ان کے گھر والوں سے جا کے پوچھئے کہ کیسے مسائل ہیں، اچھے رشتے نہیں ملتے، اور ملتے ہیں تو دیندار نہیں ہے. ہمارے ہاں دیندار لوگ دوسری نہیں کریں گے. کچھ لوگوں نے بتایا، یہ جو میں نے بتایا نا کہ تبصرہ کیا تو بتایا کہ خواتین میں مردوں میں ایسا ہے کہ اگر کسی نے دوسری شادی کر لی تو عورتیں یا دوسرے لوگ ایسے ذکر کرتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا، یہی آیت کی طرف میرا دماغ گیا. اگر آپ مرد اور عورت مسلمان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سن لے میں، اگر آپ ایسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، دین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، گناہ سمجھ رہے ہیں، تو کافر ہو جائیں گے. کافر، اعمال برباد ہو جائیں گے. روز تہجد پڑھ لیں لیکن کہیں دوسری شادی میرے کو گوارا نہیں ہے، میں ناپسند کرتی ہوں یا کرتا ہوں، آپ کے سارے عمل برباد. پوچھئے کسی مفتی سے، قرآن سے پوچھئے، حدیث سے پوچھئے. ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اللہ نے اجازت دی. دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، اس کی تلقین فرمائی. ایک مسلمان کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ وقت بہت زیادہ ہو گیا، میں تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں. 2-3 باتیں کہہ کے، اگرچہ یہ مضمون ابھی بہت کچھ باقی ہے، کئی پہلو سماجی، معاشرتی، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے. ایک آیت ذکر کروں، یہ سورہ احزاب کی بڑی مشہور آیت ہے. آیت نمبر 36 اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، ترجمہ جا کے دیکھیے کہ کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے، اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے. کیا جائز نہیں ہے؟ ان یکون لهم الخیارۃ من امرہم، کہ ان کو اپنے معاملے میں اختیار رہ جائے کہ میں چاہوں گا تو کروں گا، میں چاہوں گا تو نہیں کروں گا.
مجھے پسند آئے گا تو کروں گی, نہیں پسند آئے گا تو نہیں کروں گی. ہاں, وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے, ان کی مخالفت کرے, وہ بہت دور کے بہت کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب العالمین, قرآن. ہاں, اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا, زینب بنت جحش, ہاں, اور ازواج مطہرات میں ان کی فضیلت ہے. عائشہ سے مقابلہ ان کا ہی ہوتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے بعد میری بیویوں میں سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہے. تو ہاتھ ناپنے لگی لوگ, کہا نہیں وہ خرچہ کرنے میں. یہ حضرت زینب تھی, سخی تھی بہت. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی, پھوپھی کی بیٹی. اب حکم ہوا, آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا پیغام بھیجا شادی کرنے کے لیے. تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضرت زید بن حارثہ کو آپ جانتے ہیں, آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. ہاں, منہ بولے بیٹے ایک بات. اور یہ تھے تو عرب, لیکن کسی نے ان کو قبضے میں کر کے غلام بنا کے بچپن میں بیچ ڈالا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ملکیت میں تھے. جب آپ کی شادی ہوئی حضرت خدیجہ سے, تو ام المومنین نے رضی اللہ عنہا نے حضرت زید کو آپ کو تحفے میں ہبہ میں دے دیا کہ یہ غلام آپ لے لیجئے. آپ نے آزاد کر دیا. اور بعد میں واقعہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے سگے باپ اور چچا لینے آئے تو ان کا کہ آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا. سگے باپ کو چھوڑ کے نبی کے ساتھ رہنا پسند کیا. تو آپ نے پیغام بھجوایا. اب یہ آزاد کردہ غلام تھے, تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے اہل خانہ کو یہ بات بری لگی کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے, اور ہم قریش کے, بنو ہاشم کے, اتنے اونچے خاندان کے. آج کل ہمارے ہیں نا برادری جاہلیت والی, جاہلیت اور جاہلوں والی غیر اسلامی تعلیم. یہ بات ان کے یہاں بھی تھی, اس کا اثر تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے نکاح کر لیں. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام بھیجنے کے باوجود یہ رد عمل دیا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ کسی مومن مرد اور مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں ہے. اپنا اختیار ہو, ان کو یہ نہیں ہے, حق نہیں ہے. یہ آیت نازل ہوئی, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر والے اور حضرت زینب راضی ہو گئے اور نکاح کر دیا. حضرت زید سے حضرت زینب کا نکاح ہو گیا. سوچئے خاندان برادری والی بات کتنی مضبوط اور پکی ہوتی ہے. لیکن وہ مان گئی, کیونکہ قرآن حدیث کو مانتے تھے نا. ہمارے یہاں راستے سے ہم سائیکل اور کرسی نہیں ہٹا سکتے لوگوں کو آرام دینے کے لیے. پارکنگ کرنے کے لیے آٹو رکشے والے, ٹھیلے والے پیچھے نہیں لگائیں گے. مجھے تو ایسا لگتا ہے ٹھیلے والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کنارے لگا دیا تو روزی کم ہو جائے گی. لوگوں کا راستہ روکیں گے تو لوگوں کی روزی بڑھے گی, روزی گھٹے گی. لوگوں کو آپ تکلیف دے رہے ہو. آپ کارپوریشن کے قانون کی مخالفت بعد میں کر رہے ہو, اللہ رسول کی مخالفت پہلے کر رہے ہو. ایسے ہی ہمارے یہاں جو لوگ دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں, رکاوٹیں ڈالتے ہیں, وہ بھی سماج اور معاشرے میں برائیاں اور گندگیاں پھیلانے کے ذمہ دار ہیں. مسلم لڑکیوں کے غیر مسلم سے کے ساتھ جانے کو مجبور کرنے کے ذمہ دار ہیں, مانے یا نہ مانے. ہمارے سماجی برائی اور ڈھانچے کی خرابی کا یہ ایک بنیاد ہے. اور جب ہم اللہ اور رسول کے حکم کی مخالفت کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ایسی حکومتیں مسلط ہوگی جو مسلمانوں کو بے گناہ ہوتے ہوئے قید کریں گی, مسجدوں کو توڑیں گی, لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگائے گی, گوشت کھانے پر روک لگائے گی, حجاب پر پابندی لگائے گی, گھروں پر بلڈوزر چلائے گی. اللہ تعالیٰ سے شکایت مت کیجیے کہ یہ مدد نہیں دیتا. اپنے آپ کا جائزہ لیجیے کہ اس کے ذمہ دار ہم ہیں, اس لیے کہ ہم نے عذاب کو دعوت دی ہے. پیچھے میں نے کئی باتیں کہی کہ جو حرام کام ہے, غلط کام ہے, وہ ہمارے یہاں رائج ہے, اور جو اللہ کی مدد کو لانے کا سبب بن سکتے ہیں وہ ہم نے جو ہے اس کو چھوڑ رکھا ہے. میں ایک دو سبب 2-3 جملوں میں کہ ایک تو یہ کہ ایک سے زیادہ شادی کبھی مرد کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ضرورت ہے اور پوری نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہی ہو رہا ہے آج, زنا, بدکاری, ناجائز تعلقات. اگر عورت کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے بیوہ ہے, مطلقہ ہے, کبھی اس کی ضرورت ہے. ہاں, ایک ابھی بتا رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ ایک لمبا مضمون آیا, ایک عورت نے, مسلم عورت نے اپنا خود کا واقعہ لکھا, اور سن کے واقعی 1.5-2 مہینہ پہلے میں نے سنا, اور ایک سے زیادہ لوگوں سے, ہمارے مرکز الامام البخاری کے چیئرمین دکتور عبید الرحمان صاحب نے بیان کیا پہلے, پھر دوسروں نے بھی بتایا کہ ہم نے بھی پڑھا, اور آپ لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ پڑھے ہوں گے کہ ایک بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ سے اجازت مانگی دوسری شادی کی, میں نے اجازت نہیں دی, نہیں کر سکتے, نہیں کرنے دوں گی. اور 3 مہینے کے بعد
حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا، خود بیوہ ہو گئی، اور انہوں نے بہت لمبا چوڑا مضمون لکھا، اور اس کے بعد اس نے یہ بیان کیا کہ اب میری سمجھ میں یہ آیا کہ مرد سے زیادہ عورت کے لیے ضرورت ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہو. یہ عورتوں کے لیے زیادہ راحت کا سبب ہے، ان کے مسائل کا حل ہے. کسی بیوہ کے کم سن بچے ہیں تو اس سے پوچھیے کہ جب وہ دیکھتی ہے کہ دوسرے بچوں کے باپ اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو اسے اپنے بچے کی یتیمی کا کتنا معاملہ شدید شدت سے کھلتا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، اگر ہوتا تو یہ کرتا، اس کے آنسو پوچھتا، اور پھر اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ ناجائز راستوں پر چلنے پر مجبور ہوتی ہے. ایسے کتنے لوگ کتنے مسئلوں کے ساتھ جی رہے ہیں. یہ ایک بات. دوسری بات، ہمارے یہاں آج سماج میں دیکھیے طلاق کتنی بری چیز ہے. اس کی وجہ سے جو ہے دخل دینے کا موقع ملا حکومت کو، وہ حلالہ جو حرامہ ہے اصل میں، ہاں قرآن حدیث میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے بھی ہم مذاق بنے. طلاق اور خلا شریعت میں اس کو رکھا ہے، ناپسندیدگی کے ساتھ بھی اس کو رکھا ہے. اس کا مطلب اس کی ضرورت ہے، فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے. اب ہمارے یہاں جو سماج اور معاشرہ ہے کہ دوسری شادی نہیں ہو سکتی. اب ایسی صورت میں آپ غور کیجیے، کسی لڑکی کو آپ نے کسی سے بیاہ دیا، اب وہ لڑکی پر ظلم کر رہا ہے ایک ہی کے ساتھ. لوگ بولتے ہیں دو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ ظلم ہوگا. اب ایک کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے تو اس کا کیا کرے؟ وہ خودکشی کرے. اب پابندی لگا دیجیے طلاق میں تو ہمارے گھروں میں بھی کچن کی آگ بھڑکے گی ہندو کچن کی طرح، اور پھر بہو جلے گی. آپ کی بچی طلاق کے ساتھ گھر واپس آ جائے یہ اچھا ہے، یا کچن میں جل کے مر جائے یہ اچھا ہے؟ طلاق اس لیے اللہ تعالیٰ دین اسلام نے رکھا کہ لڑکی زندہ رہے. مطلب یہ کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد میاں بیوی کی جمتی اور نبھتی نہیں ہے. تو اب ایسی عورت کے جیسے کتنے عورتیں ہیں، اللہ کے رسول کے پاس ایک خاتون آ کے کہا کہ مجھے میرا شوہر پسند نہیں ہے، خلا لیا، خلا کا حق ہے. اب جب دوسری شادی کا راستہ ہی بند ہوگا تو ایک عورت جو اپنے شوہر سے بہت پریشان ہے، ناپسند کر رہی ہے، وہ خلا لینے کی جرات نہیں کرے گی. طلاق ہو جانے کی صورت میں بہت مسئلہ بگڑ جائے گا، اس لیے ناجائز چیزوں کو بھی گوارا کرے گی کہ شوہر بے نمازی ہے، شرابی ہے، حرام خور ہے، کیا کرے؟ اب شادی ہو گئی ہے، طلاق لے لیں گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. یعنی دین چلا جائے چلے گا، دین کی بنیاد پر. اور عجیب بات ہے ہمارے سماج میں دین کی بنیاد پر طلاق نہیں ہوتے کہ وہ بے نمازی ہے اس لیے طلاق چاہیے، جبکہ اس میں لینا چاہیے تو لوگ نمازی بن جائیں گے. میرا دعویٰ ہے دیندار دیکھ کے شادی کیجیے، اچھی بچیوں کی شادی نیک لوگوں سے کیجیے. ہر نوجوان نیک بننے کی کوشش کرے گا کہ ہمیں اچھا رشتہ نہیں ملے گا اگر ہم نیک نہیں ہوں گے. ہمارے سماج میں بے نمازی کو لڑکی نہیں دینا چاہیے، مجبور ہو جائے آدمی نیک بننے پر. اور ایسا ہی لڑکوں کی طرف سے لڑکیوں کے لیے کہ اگر بے دین ہے، دین سے دور ہے، تو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لاکھوں مہینے کا کماتی ہے، پراپرٹی والی، نہیں کریں گے. ورنہ آج آپ کر لیں بے دین سے، کل آپ روئیں گے. وہ ناجائز تعلق رکھے گی، وہ ڈیٹنگ کرے گی، لیو اینڈ ریلیشن شپ، اور اس کو جائز سمجھے گی، غیر مسلموں سے تعلق رکھے گی. دین کو اہمیت دیجیے. تو ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی تلخ ہو جائے تو آپشن موجود رہے گا. ہاں، اور ایک دوسری شادی کا چلن جب ہو جائے گا تو بہت سارے اس قسم کے مسائل ختم ہو جائیں گے جس کو ہم سنگین مسئلہ سمجھ رہے ہیں. یہ اور بھی کچھ نکات ہے لیکن وقت کافی زیادہ ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں. صرف ایک جملہ یہ کہوں گا ان لوگوں سے جو اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو لوگ یہ دوسری شادی کے مخالفین ہیں، کیا ان کے پاس ایک سے زیادہ شادی سے بہتر کوئی اپائے اور حل ہے؟ یورپ میں بین بیاہی زندگی کے نتائج دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں، جہاں مردوں کی کمی ہے وہاں دیکھیں، اور وہاں کیسے کیسے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی حل بتائیں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. یہ رب العالمین کا دین ہے، اس پر ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اور اللہ کی تقدیر پر بھروسہ. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے پر زیادہ اولاد ہو جائیں گی اور ان کو یہ مل جائے گا، ان کو وہ مل جائے گا، حصے بٹوارے ہو جائیں گے. ہاں، غریب آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے کرنے کی، وہ کہتا ہے امیر آدمی کہ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر میرے بچے زیادہ ہو گئے تو حصے زیادہ ہو جائیں گے. عجیب بے ایمانی ہے، تقدیر پر ایمان ہے ہی نہیں. اگر آپ کے بیٹے کو، تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کا یقین ہے کہ تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بیٹے کو 5 لاکھ ملے گا، ایک مثال، تو 2 بیوی ہونے کے بعد وہ 2.5 لاکھ ہو جائے گا؟ آپ ایسا سمجھتے ہیں؟ ایک بیوی رہنے پر ہی 5 ہوگا؟ ارے اگر آپ ایک بیوی سے زیادہ
کرتے ہیں. آپ کے گھر میں میں ابھی نکاح کی شادیوں میں نے کہا کہ جب فرشتہ بچے ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح پھونکتا ہے نا, اس وقت 4 چیزیں اللہ کے حکم سے لکھتا ہے. اس میں ایک اس کی روزی بھی لکھ دیتا ہے. بچے کے اندر جان ڈالنے کے وقت اللہ یہ لکھ دیتا ہے کہ وہ کیا کھائے گا کمائے گا دنیا کے اندر. روزی کیا ہے یہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے طے ہے. اب جب آپ کسی عورت کو شادی کر کے گھر میں لاتے ہو نا, تو اس کی قسمت بھی لا رہے ہو, آپ نہیں کھلاتے. آپ ذریعے ضرور بن سکتے ہو, ہلانے والا اللہ ہے, تقدیر اس نے لکھی ہے. اور جب وہ آپ کے گھر میں آ گئی تو اس کی قسمت آ گئی, تو آپ جہاں 2 روپیہ کماتے نا, اللہ تعالیٰ 4 کر دے گا, اس لیے کہ وہ قسمت آپ کی لے کے آئی ہے. تو آپ کے بچے کو بیٹے کو اگر 5 لاکھ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے, تو آپ 4 شادی کر لیں 5 لاکھ ہی ملے گا, 1 کر لیں 5 ہی ملے گا. تقدیر نہیں بدلے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر کما حق ہو عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کی برکت سے دنیا کے فتنوں اور مسائل سے ہمیں بچا لے اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف رحیم.